معزز حضرات، السلام علیکم۔ ادھر 2-3 دن سے کچھ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر پایا۔ کئی لوگوں سے فون پہ رابطہ بھی ہونے کی بات ہوئی، مگر مشکل سے جو ہے وہ بات چیت ہو پا رہی تھی، لہذا فون بھی میں نے بند کیا ہوا تھا۔ آج جو ہے میں آپ لوگوں کو جو بات کرنے کے لیے آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو حالات ابھی ایک دم سے گزرے ہیں اور ان حالات کے بعد جو حرکتیں ہو رہی ہیں یا جو لوگ پیچھے سے وسیم رضوی کا سپورٹ کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں کچھ چیزوں کی میں آپ لوگوں کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح سے جو ہے وہ وسیم اب جتیندر تیاگی ہو گئے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، میں بتا دوں کہ پچھلے 10-15 دن سے لگاتار جو سی بی آئی ہے وہ وسیم کے جو لگوے بھگوے ہیں اور ان کے بھرشٹاچار کے ساتھی سہپاٹھی ہیں، ان سے کم 5 گھنٹہ پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کئی بار ان لوگوں کو بلایا گیا ہے، کئی بار سی بی آئی ان تک گئی ہے۔ وسیم ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اس پہ شکنجہ کستا جا رہا ہے، اس لیے وسیم نے ایک ایسے آدمی جو کہ سرکار کا بھی سخت ورودھی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی ورودھی ہے، نرسنگھانند، وہ آدمی کو پکڑا تاکہ اگر کہیں سے اس کی گرفتاری کا معاملہ ہو تو ایک ہندو وادی سنگٹھن اس کی گرفتاری کا ورودھ کرتا دکھائی پڑے اور یہ کہا جائے کہ صاحب بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک ایسے آدمی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا کہ جو بڑا ہندو پرست اور پرو ہندو آدمی تھا۔ خیر یہ تمام چیزیں تو جو ہیں ان کو خیر وسیم کو کوئی بھی سی بی آئی سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح سے سی بی آئی نے جس محنت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے، کیونکہ ہم لوگ ان سے رابطے میں ہیں، ان سے تمام اور جو چیزیں ہیں ان میں بھی وہ ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی جیسے جو یہ سید فیضی جو ہیں تال کٹورے کے متولی، ان کا ایک بیان میں نے دیکھا، اس میں یہ کہنے لگے کہ 22,560 روپے کی چیک جو ہے وسیم رضوی کو بھیجی جائے گی ان کی قبر کی جو یہ ہے۔ اس سے پہلے جب حسین ٹائگرز کے لڑکوں نے وہاں قبر کو توڑا تھا تو یہ بڑا بھنوٹ ہوئے تھے اور انہوں نے بالکل لڑائی لڑنے کی پر آمادہ ہو گئے تھے اور ایف آئی آریں لگانے لگے تھے، کیونکہ پولیس کے مخبر بھی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ ہم لوگ گرفتار کرا دیں گے ہم بڑا پولیس کی مخبری کر کے، مگر کوئی چیز ان کی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ وسیم کے ساتھ چناؤ لڑے، برابر ووٹ ملے، سب کچھ ہوا۔ اب یہ ان کے پیسے قبر کے واپس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تال کٹوری کربلا میں کبھی ان کو دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں، یہ 2010 کی جو خبر تھی اس میں انہوں نے اتنے ہی پیسے لیے تھے یا پھر ابھی بڑھا کے دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کی پلاٹنگ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ پلاٹنگ کرتے تھے کہ صاحب آج اتنے کی لوگ ہیں اور 10 سال بعد اتنے کی ہو جائے گی، یا تو یہ سوچ کے کر رہے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ امام باڑوں اور کربلاؤں میں یہ جو قبر کا پیسہ ہوتا ہے، یہ قبر کا پیسہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے لوگوں کا ڈونیشن۔ تو ڈونیشن آپ سود سمیت کیسے واپس کر رہے ہیں، بڑھا کے کیسے واپس کر رہے ہیں، اور ڈونیشن واپس بھی کیسے کر رہے ہیں؟ بھئی جس نے بھی ڈونیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ڈونیشن جو ہے وہ آپ نے کیسے واپس کر دیا؟ یا تو وہ مانگے کہ میرا ڈونیشن واپس دیجئے، تب اس کو واپس کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی وہ ہے۔ اسی طرح سے مولانا سیف عباس کہ جن کو ہم لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے وہ وسیم کے خلاف ووٹ ڈالنے آئیے، اور انہوں نے آنے سے انکار کیا، یہ نہیں آئے، بہانے بنانے لگے، 10 فون ان کو کیے گئے اس دن، ٹھیک ہے، یہ بہانے بناتے رہے کہ ابھی طبیعت خراب ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، سب چیزیں۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ وسیم جو ہے وہ اس کو شیعہ وقف بورڈ سے نکال دینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ وہ تو خیر جو چیزیں ہم لوگ کو دیکھنی ہم لوگ کریں گے اپنے حساب سے۔ اسی طرح سے جیسے فیض آباد کے ایک شہاب شاہ صاحب، یہ جو ہے وہ جو مین فائننسر وسیم کا رہا اتنے دنوں تک، اور سب پیسہ انہوں نے دیا اور اس سے خوب فائدے اٹھائے، فیروز شاہ صاحب کے بھائی ہیں۔
فیروز شاہ صاحب نے ایک بہت بڑی ایک عمارت بنائی ہے جو کہ غالباً وہ بھی وقف کی زمین پہ، جس کے پیپرز وغیرہ سب نکل رہے ہیں، سبمٹ کر کے ہے گومتی نگر میں شہید پتھ پہ. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. فیروز شاہ صاحب کے جو بھائی ہیں شہاب شاہ، جب قرآن کے سلسلے میں اس نے کہا تب تک یہ کچھ نہیں بولے، جب اس نے رسول کے بارے میں کہا تب بھی نہیں بولے. جیسے ہی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بدلا، یہ 15 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے وسیم کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے، اور شیعہ وقف بورڈ کے جو ممبر ہیں ان کو بلا کے یہ مالیارپن کر رہے ہیں دکھانے کے لیے ایک صاحب. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلنے والی نہیں ہیں. جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے کل اپنی پوسٹ میں بھی لکھی تھی کہ یہ جو جگہیں ہیں، کربلائیں، امام باڑے، درگاہیں، جو وقف الخیر ہے، وقف الاولاد تو ایک الگ مسئلے ہے، وقف الخیر کے جو جگہیں ہیں جس میں 15 سال 20 سال سے متولی بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کے باپ کی ملکیتیں نہیں ہیں. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوگا، بہت اچھے لوگ ہیں آپ نے ایمانداری کے بالکل جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن برائے مہربانی اب آپ دوسروں کو موقع دیں، اپنے استعفے دیں، ہٹیں. دوسرا شاید آپ سے بہتر کام کر سکتا ہے، اگر آپ سے بہتر نہیں کرے گا تو آپ کو دوبارہ بلائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو اور بہتر جگہ پہ رکھیں. لیکن یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے کہ جس وقت پہ پھر ہم لوگ، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس بیان کے ذریعے یہ دھیان رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ کہیں کہ دیکھیے صاحب یہ تو میں اس لیے کورٹ کچہری کر رہا ہوں کہ صاحب مجھ پہ الزام لگا دیے، مجھ سے کہتے تو میں پہلے ہی استعفیٰ دے دیتا. تو میں یہ حجت تمام کر رہا ہوں اپنی کہہ کے کہ بھائی جو ایماندار آدمی ہے وہ سامنے آئے، آ کے اپنا استعفیٰ دے، عوام کو، انجمن کو، چیئرمین کو، کسی کو بھی دینا چاہے دے، اور یہ کہے کہ صاحب ٹھیک ہے مولا کی خدمت کی جو وقت تھا ہمارے لیے مقرر کیا گیا تھا، ابھی ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا نے دوسرے کو موقع دے دیا ہے، اب انشاءاللہ مزید کوئی خدمت کی جگہ ملے گی تو وہاں بھی کریں گے. تو لہٰذا میرا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو یہ لوگ اچک اچک کے آ رہے ہیں، جو اپنے کو سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ بھی اپنے نام نمود کے لیے یا اپنی شیخی کے لیے یا اپنے کسی اور مقصد کے لیے کسی کو بھی ہم لوگ گلے لگا لیں گے، وہ ممکن نہیں ہے. ہم میں اور یعقوب عباس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے ہر حالت میں یہ دھیان رکھیں کہ اوقاف کے سلسلے میں یہ ہم لوگوں کو ذمہ داری مولا نے دی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس کو ہمیں یہ ثابت کر کے دینا ہے کہ ہم کتنے اچھے سے اور کتنے بڑھیا طریقے سے، اور یہ پوری قوم کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اوقاف کے سلسلے میں اپنا جو ہے وہ جو قدم اور جو اقدام ہے اس کو دکھائے اور درشائے کہ صاحب وہ کتنے بڑھیا طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بات جیسے بہت سخت کئی بار ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ بولنا بھی ضروری ہے. جیسے میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے نا وہ امام حسین سے ہمیں جو ہے وہ انہیں ہم اپنا نہیں سمجھتے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن اگر سچ پوچھیے تو ہم ان سے محبت کیا خالی دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اپنا ہی نہیں سمجھتے ہیں. کیونکہ جیسے مان لیجیے میرا گھر ہے اور میرے گھر کے باہر میری دہلیز کے اوپر کوئی ایک آدمی گمہ رکھ کے اپنی کوئی عمارت کا کوئی پلر بنانا شروع کر دے یا کوئی اور چیز بنائے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم تھانہ کچہری، کورٹ کچہری، ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ کی اتنی نوبت آ جائے کہ لہو لہان ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے قتل و غارت کی نوبت آ جائے. یہ طریقہ ہے آج لوگوں کا. آپ کے گھر کے چبوترے کے اوپر کوئی اپنی دکان لگا کے دکھا دے. لیکن جہاں مولا کے مال کی لوٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سیدھی سیدھی بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے وہ دیکھیے بڑی چوری ہے یار، وقف میں بڑی چوری ہے صاحب، امام باڑوں کو دیکھیے بیچے ڈال لیں. یہ کہہ کے اپنا دامن بچا کے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امام حسین کے محب نہیں ہیں، آپ انہیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر اپنا سمجھتے ہوتے تو اس متولی اور اس وقف بورڈ کے ملازم یا اس آدمی کو جس نے یہ کیا ہے اس کا منہ زمین پہ رگڑ دیتے، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ارے دیکھیے صاحب وسیم کی جگہ فلانا آ گیا وہ کھائے گا؟ تم کیوں کھانے دو گے؟ تم امام حسین کے کوئی نہیں ہو، تمہیں ذرا سی دلچسپی ان کی محبت میں نہیں ہے.
گریبان پکڑ پکڑ کے کھینچو، لوگوں کو دکھا دو کہ تم مولا کے چاہنے والے ہو. یہ تمہارے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ تم اوقاف کے معاملے میں جو ہے وہ بہترین اپنا جو ہے وہ راہ عمل اختیار کرو اور دکھاؤ لوگوں کو کہ ہم واقعی امام حسین کے چاہنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.